ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات، پاکستان نے غزہ میں پائیدار امن کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ امریکی صدر کی وزیر اعظم پاکستان کو دی گئی دعوت پر بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ کیا گیا۔ بورڈ آف پیس میں شمولیت غزہ امن منصوبے اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت کی جا رہی ہے۔ امید ہے بورڈ آف پیس سے غزہ میں مستقل جنگ بندی، انسانی امداد میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان غزہ کی تعمیر نو، فلسطینی عوام کی انسانی ضرورتیں پوری کرنے کی حمایت جاری رکھے گا۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ پاکستان دو ریاستی حل 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے موقف پر قائم ہے۔ پاکستان بورڈ آف پیس کے رکن کی حیثیت سے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان غزہ کے لیے انسانی امداد میں اضافے اور تعمیر نو کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کو امید ہے بورڈ آف پیس سے غزہ میں مستقل جنگ بندی ممکن ہو سکے گی۔ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو تاریخی اور ناگزیر پیشرفت قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ اقدام غزہ میں جاری قتل عام کے خاتمے اور فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم اسلامی ممالک کی اجتماعی کوششوں کا حصہ ہے۔ پاکستان کی شمولیت اس کی بڑھتی ہوئی سفارتی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ پاکستان کا فعال کردار تصویراتی اہمیت کے تسلسل مہم کا حصہ ہے۔ پاکستان نے چین، بھارت، کشمیر اور فلسطین جیسے حساس معاملات پر ہمیشہ بیرونی دباؤ سے آزاد ہو کر قومی مفاد اور اصولی موقف کے مطابق فیصلے کیے۔ بھارت کے معاملے میں بھی پاکستان نے ماضی میں دباؤ کے باوجود اصولی اور غیر لچکدار پالیسی اختیار کی۔ پاکستان امریکہ، چین اور روس جیسے تمام بڑے پاور سینٹرز کے ساتھ مضبوط اسٹریٹجک تعلقات رکھتا ہے۔ بورڈ آف پیس میں شمولیت پاکستان کی اسٹریٹجک خود مختاری مزید مضبوط بناتی ہے۔ پاکستان عالمی بلاک پالیٹکس سے دور ہے اور ایک متوازن، لچکدار اور غیر جانبدار خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب سمیت 8 مسلم ممالک کا غزہ بورڈ آف پیس پر مشترکہ اعلامیہ۔ مصر، اردن، UAE، انڈونیشیا، ترکی، قطر کا بھی مشترکہ اعلامیے میں شریک ہونے کا فیصلہ۔ پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات کا بورڈ آف پیس میں شمولیت کا مشترکہ فیصلہ۔ راجہ محسن اعجاز اس بارے میں ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی راجہ محسن۔ دیکھیے، پاکستان، سعودی عرب، ترکی سمیت 8 مسلم ممالک نے جو غزہ بورڈ آف پیس ہے اس پر اپنا مشترکہ بیان جاری کیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے اس مشترکہ بیان میں کہ پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب، قطر نے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا مشترکہ فیصلہ کیا ہے، اور امریکی صدر کی جانب سے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے اس مشترکہ بیان میں کہ بورڈ آف پیس غزہ میں مستقل جنگ بندی، انسانی امداد اور تعمیر نو کے لیے عبوری انتظامی فریم ورک ہوگا، اور یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ اور پاکستان سمیت جو شریک ممالک ہیں وہ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور ریاست کے قیام کے لیے پرعزم ہیں، اور بورڈ آف پیس کا مقصد خطے میں دیر پا امن، سلامتی اور استحکام کا قیام ہے۔ اس مشترکہ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شریک ممالک اپنے آئینی اور قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد بورڈ آف پیس میں باضابطہ شمولیت اختیار کریں گے، جبکہ مصر، پاکستان، متحدہ عرب امارات پہلے ہی بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اعلان کر چکے ہیں۔ یہ بورڈ آف پیس غزہ کے لیے عبوری انتظامی نظام کے طور پر کام کرے گا، اور اس کا جو مقصد ہے غزہ میں مستقل جنگ بندی کو مستحکم بنانا ہے۔ بورڈ آف پیس غزہ کی تعمیر نو اور انسانی امداد کی فراہمی میں معاون ثابت ہوگا۔ شریک ممالک فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور ریاست کے قیام کے لیے اپنے عزم کا ایک دفعہ پھر اعادہ کرتے ہیں، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ یہ دیر پا امن کی راہ ہموار کرے گا۔ دیر پا امن کی راہ ہموار کرے گا۔ راجہ محسن اعجاز، آپ کا شکریہ۔ 59 ممالک غزہ کر حماس کو غزہ سے نکال دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا 59 ممالک غزہ انبوج میں شمولیت میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مشرق وسطی میں امن قائم ہو گیا ہے۔ کچھ مسائل حماس کے ہیں۔ حماس نے ہتھیار ڈالنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ 59 countries that are part of that whole peace deal,
And some of those countries aren't even near the Middle East, but they're not in the Middle East traditionally. And they want to come in and take out Hamas. They want to come in. They want to do whatever they can. There's a problem with Hezbollah in Lebanon, and we'll see what happens there, but that's a problem. But there are these little flames, but there's peace in the Middle East. پاکستان مشکل حالات سے باہر نکل آیا، اقتصادی استحکام کی طرف گامزن ہے۔ چین کے ساتھ ہمارے مضبوط معاشی روابط ہیں۔ پاکستان نے اب امریکہ کے ساتھ معاشی تعلقات استوار کیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیووس میں پاکستانی کمیونٹی سے گفتگو میں کہا، یہ واضح ہے پاکستان کو برآمدات پر مبنی ترقی حاصل کرنی ہے۔ آئی ٹی برآمدات تسلی بخش رفتار سے ترقی کر رہی ہیں۔ کرپٹو، اے آئی ٹی کے شعبے میں بھی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اور امریکہ آپس میں تعاون کریں گے۔ یہ بھی کہا کامیابیاں مشترکہ محنت اور ٹیم ورک سے حاصل ہوئیں۔ سیاسی اور عسکری قیادت میں مکمل ہم آہنگی ہے۔ Macroeconomic indicators are pretty reassuring. IT exports reassuring progress. But the way forward is very clear that Pakistan has to have an export-led growth. We are also moving speedily in the field of crypto, AI, IT. China, we have strong economic connections, and now we have built relations with the United States. In counter-terrorism, we are going to cooperate with each other in big way. In IT, in AI, Pakistan is at a point of time where we are going to take off rapidly in agriculture, in industry, in mining industry, AI and IT. These achievements have been made through collective efforts. Complete harmony between political hierarchy and military hierarchy. ویلکم بیک۔ بات کریں گے سانحہ گل پلازا کی۔ گل پلازا کی ایک دکان سے مزید 20 سے 25 لاشیں ملی ہیں۔ ڈی سی ساؤتھ نے بتایا پلازا کے میز 9 فلور پر ایک ہی دکان سے باقیات ملی جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ لاشوں کی شناخت اور تعداد ڈی این اے کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی۔ سرچ آپریشن فائنل مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ ایک بھی مسنگ پرسن تک سرچ کا کام نہیں رکے گا۔ 2 دن کے بعد اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے شاید کچھ اور لاشیں ملیں۔ ایس ایس پی ساؤتھ عارف عزیز کہتے ہیں ڈمپرز گم ہونے والی بات صرف افواہ ہے، لہٰذا اس کو بھول جائیں۔ 20 سے 25 باڈیز کے ملے ہیں ریمینس، وہ ہم نے بھیج دیے ہیں ہاسپٹل۔ پرسا کے سیمپلس ہیں وہ آلریڈی ہم نے کلیکٹ کر لیے ہیں۔ ریکوری اینڈ جو سرچ آپریشن ہے فائنل مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ ریسٹ آف ایریا ہمارا ہوپ فلی کلیئر ہو جائے گا۔ آئی ہوپ کہ جن کے پیارے مسنگ ہیں جلد ان تک پہنچ جائیں۔ ایک بھی بندہ مسنگ ہوگا تو آپریشن نہیں ہوگی۔ ان حصوں پہ پہنچنے کی کوشش 2 دن سے کر رہے تھے، اب ہم پہنچ چکے ہیں ان حصوں تک جہاں سے ہمیں مزید امکان ہے کہ کچھ اور بھی ہمیں ڈیڈ باڈیز مل جائیں۔ یہ مسجد کی سیڑھی ہے، ایک ہی دکان سے الگ الگ ڈیڈ باڈی کا ہو سکتا ہے۔ جو باتیں آپ ڈمپرز کی کر رہے ہیں وہ صرف آپ لوگوں کے لیول سے بات آ رہی ہے، نہ ہمیں کسی ایسوسیشن کے لیول سے بات آئی ہے، نہ ہی ہم سے کسی اور نے کوئی بات کری ہے، لہٰذا اس کو بھول جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سانحہ گل پلازا میں جاں بحق مزید 5 میتوں کی ڈی این اے کے ذریعے شناخت کر لی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے۔ نذیر بتائیے۔ دیکھیں گل پلازا تھانے میں 21 ناقابل شناخت لاشیں ملی تھی، جس کے بعد اب 5 مزید میتوں کے ڈی این اے کے ذریعے شناخت کر لی گئی ہے۔ اس سے پہلے 3 میتوں کی ڈی این اے کے ذریعے شناخت کی گئی تھی۔ اب جو شناخت ہوئی اس میں جو پہلی میت ہے 26 سالہ چرچل مسیح کی، دوسری 40 سالہ افراز نور کی، تیسری 32 سالہ سعد کی، چوتھی 24 سالہ عثمان کی اور 5ویں مصباح کی ہے۔ 5 میتوں کو ڈی این اے کے ذریعے شناخت کیا گیا اور مجموعی طور پر ڈی این اے کے ذریعے شناخت ہونے والی یہ میتیں ان کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ جو خاتون مصباح اس سے پہلے بھی اس کی شناخت لاکٹ کے ذریعے کی گئی تھی، لیکن شبہ یہ تھا کہ کہیں اس کا لاکٹ کسی اور خاتون سے جا کر نہ چپکا گیا ہو، لیکن اب ڈی این اے کے ذریعے اس کی بھی شناخت ہو گئی ہے، تو اب یہ ڈی این اے کے ذریعے ہونے والی جو شناخت ہے وہ 8 ہو گئی ہے۔ جی آپ کا شکریہ نذیر شاہ تفصیلات کے لیے۔ سانحہ گل پلازا بم ڈسپوزل اسکواڈ نے سیمپل لے لیے۔ عمارت کی 2ری اور 3ری منزل پر سرچ آپریشن جاری ہے۔ راکھ کا ڈھیر بننے والی عمارت کا ملبہ میوا شاہ قبرستان کے پاس گراؤنڈ میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب تک 100 کے قریب ڈمپرز کے ذریعے ملبہ پہنچایا گیا۔ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا چلا گیا تو کوئی اپنے پورے خاندان سے محروم ہو گیا۔ گل پلازا کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جن کو اپنے پیاروں کے زندہ بچ جانے کی امید تو نہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ ان کی باقیات مل جائیں۔
میرے بیٹے سے فون پہ بات ہوئی ہے، اس نے مجھ سے یہ کہا کہ ابو مجھے بچائیں، یہاں پر میرا دم گھٹ رہا ہے۔ آخری کال یہ آئی مجھے، آپ جلدی سے آ جائیں نہیں تو ہم مر جائیں گے۔ 3 ممبرز ہیں، ہمیں ان کی زندگی کی امید تو نہیں ہے، ان کے باقیات ہمیں دے دیے جائے۔ آنسو، امید اور کہیں بے بسی، گل پلازا کے کھنڈر کے باہر جاں بحق افراد کے لواحقین کی بے بسی۔ کیسر کو بیوی، بہن، بہو اور بیٹے کی زندگی کی امید نہیں، بس چاہتے ہیں پیاروں کی باقیات مل جائیں۔ 3 ممبرز ہیں، ایک میری وائف ہے، بہن ہے اور ایک میری بہو بیٹی ہے۔ میری بہن کو کوئی جوسر وغیرہ کوئی ایسا چیز چاہیے تھا، پہلے بیٹی کی میں نے شادی کی تھی۔ ہمیں ان کی زندگی کی امید تو نہیں ہے، لیکن کم سے کم ان کے باقیات ہمیں دے دیے جائے۔ تاج محمد کہتے ہیں والد کی آخری کال دردناک تھی۔ آخری کال یہ آئی مجھے 10:40 پر ہفتے کی رات کو کہ تاج محمد آپ کے والد صاحب بے ہوش ہو گئے، یہاں بہت اندھیرا ہے، یہاں بہت دھواں ہے، ہماری حالت بہت زیادہ خراب ہے، آپ جلدی سے آ جائیں نہیں تو ہم مر جائیں گے۔ پولو میں گھرے انس نے بھی اپنے والد کو ایسی ہی بے بسی میں آخری بار کال کی۔ میرے بیٹے سے فون پہ بات ہوئی ہے، اس نے مجھ سے یہ کہا کہ ابو مجھے بچائیں، یہاں پر میرا دم گھٹ رہا ہے، دھواں اتنا ہے، اندھیرا ہے فل، میرے سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا۔ ہم بے یارو مددگار باہر روڈ پہ، اس کی والدہ بھی میرے ساتھ ہے، اس کی وائف بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، کچھ معلومات کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، قریب آتے ہیں تو ہمیں ڈنڈے برسائے جاتے ہیں۔ رمضان کے والد بھی ڈی این اے دے چکے، اس امید پر کہ کوئی سوختہ جسم ان کے بیٹے کا نکل آئے۔ پتا چلا گل پلازا میں آگ لگ گئی، کیا تو اس کا موبائل آف آ رہا تھا، پھر ہم نے اس کے سیٹ کو فون کیا، اس نے بولا کہ بھائی ہم تو باہر نکل گئے لیکن رمضان اندر پھنسا ہوا۔ اس کے بعد کچھ پتا نہیں، کوئی رابطہ نہیں، ہم نے ڈی این اے بھی دے دیا یہاں پر۔ گل پلازا کے باہر بیٹھے بزرگ انور علی بیٹے فاروق کو تو دفنا چکے، اب انتظار میں ہیں دوسرے بیٹے رفیق کی باقیات ملیں تو ایک اور جنازہ اٹھائیں۔ سیکنڈ فلور پہ کوئی انہوں نے سیٹ اپ کیا تھا جو مجھے گفٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک بیٹا جو محمد فاروق کو دفنا کے آ گئے اتوار کو، جو ان کا بڑا بھائی تھا، ابھی تک وہ لاپتہ ہے، دونوں شادی شدہ ہے، ان کے 3 بچے ہیں جس کی ذمہ داری میرے پہ آ گئی۔ گل پلازا کی آگ کے ساتھ لواحقین میں پیاروں کے زندہ بچ جانے کی امید کا دیا بھی بجھتا جا رہا ہے۔ صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کا گل پلازا متاثرین کو 5 ارب روپے بطور قرض دینے کی پیشکش۔ سلمان اقبال نے آگ سے تباہ گل پلازا کا دورہ کیا، گل پلازا یونین کے صدر تنویر پاستا اور تاجروں سے ملاقات کی، سانحہ گل پلازا پر گہرے افسوس اور متاثرین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن نے کہا ہر طرح سے گل پلازا متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سلمان اقبال نے یہ بھی کہا کراچی نے ہمیشہ پاکستان کو دیا ہے، یہ کراچی کے وہ لوگ ہیں جو کبھی مانگتے نہیں، کراچی والے نہ پہلے مانگتے تھے اور نہ آئندہ مانگیں گے، کراچی پاکستان کا دل ہے، صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اس دل کی ایک شریان بھی بند نہیں ہونے دیں گے۔ کا جو سانحہ ہے نا، یہ صرف کراچی کا سانحہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا سانحہ ہے۔ گل پلازا جو ہے نا، وہ اس وقت بہت ساری پروڈکٹس کا دل ہے جو جاتا ہے پورے پاکستان میں، دنیا بھر سے آتا ہے، کراچی سے آگے جاتا ہے۔ یہ پورے جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بڑے شاپنگ مال دیکھ رہے ہیں، بڑی دکانیں دیکھ رہے ہیں، جو بھری ہوئی ہوتی ہیں، وہ ان کی وجہ سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ 1200 دکانوں کا مطلب یہ ہے تقریباً کوئی 1300 کروڑ کا مال جو ہے نا تقریباً نقصان ہوا ہے۔ اور میں ابھی کافی بہنوں سے مل کے آیا ہوں جن کی زندگی کا جو کرایہ تھا نا، جو گھر کا خرچہ، اس سے نکلتا۔ میں نے ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ آف سندھ سے، پریزیڈنٹ اسد زرداری صاحب سے، کہ ان کا بہت امپورٹنٹ کام ہے ہمارے معاشرے کے لیے، تو اس کو آپ کو بہت امپورٹنٹلی اس کو سالو کرنا پڑے گا۔ ان کو ہم سے کسی قسم کی بزنس کی کوئی چیز چاہیے، ہم دینے کے تیار ہیں۔ میں تو اتنا بھی کہا کہ آپ کو 5-6 ارب روپے کا ہم لون دیتے ہیں۔ لون کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ کراچی کے وہ لوگ ہیں جو مانگنے کبھی کھڑے نہیں ہوتے، ہم نے کبھی مانگا نہیں ہے، کراچی نے ہمیشہ ساری زندگی پاکستان کو دیا ہی، نہ ہم مانگیں گے، نہ پہلے مانگتے تھے نہ آج مانگیں گے۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کو 500 کروڑ کا ادھار دیتا ہوں، آپ ادھار لیں، بزنس شروع کریں، واپس پاؤں پہ کھڑے رہے اور جب ہو تو واپس کر دیں۔ 12,000 گھرانے کا مطلب یہ ہو گیا، 5 سے ڈیوائڈ کرے تو 60,000 لوگوں کا مسئلہ ہے۔ مجھے یہ امید ہے کہ ہماری حکومت جو ہے نا، یہ اتنے آگے بڑھ چڑھ کے کام کرے گی کہ آپ زندگی میں یاد رکھو۔ مجھے یہ یقین ہے، مجھے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر سے بھی یقین ہے، مجھے پریزیڈنٹ اسد زرداری صاحب سے بھی یقین ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف سے بھی یقین ہے۔ یہ ان کو پتا ہے کراچی پاکستان کا دل ہے، یہ دل کے کوئی بھی ایک بھی وین کو صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال نے قرض دینے کا کہا، سمجھیں ہم نے لے لیا۔ صدر گل پلازا ایسوسی ایشن تنویر پاستا نے کہا سلمان اقبال نے گل پلازا کو لینے والا نہیں دینے والا کہا، پوری کوشش ہوگی کہ سندھ حکومت کے ذریعے ہی ہمارے نقصانات کا ازالہ ہو۔
وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں فیصلہ ہوا تھا شہداء کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے اور دکانداروں کے نقصان کا ازالہ ہوگا۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ وہ یہاں آئیں اور دیکھیں ہم کس حال میں ہیں۔ ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی اچھی یقین دہانی کرائی اور وہ پروسیس بھی فائنل اسٹیج کے اوپر ہے۔ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ روپے کا جو اناؤنسمنٹ انہوں نے کیا، اور دوسرا دکانداروں کا جو نقصان ہوا، آپ کا نقصان جو ہے انشاءاللہ پورا وہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے آپ کو دیا جائے گا۔ ضامن اس کے بیچ میں چیمبر ہے، سلمان بھائی آپ آئے اور جس طریقے سے دل بڑا کر کے آپ نے جو اناؤنس کیا، اور سب سے اچھی بات کہ آپ نے گل پلازا والوں کو لینے والا نہیں دینے والا بنایا، اور آپ نے کہا کہ میں 5 بلین روپیز دوں گا ایز اے لون۔ آپ نے کہا سمجھو ہم نے لے لیا۔ ہماری حتی الامکان کوشش یہ ہوگی کہ گورنمنٹ سے ہی ساری ہماری بھرپائی ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرے گی جو ہم سے کمٹمنٹ کیا۔ آرمی چیف بھی ہمارے پاس کوشش کریں گے ہم وزٹ کریں، ہماری تکلیف ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوں، اور ہماری نظریں ان پہ بھی ہیں۔ ہم پی ایم سے بھی ریکویسٹ کریں گے شہباز شریف سے کہ وہ بھی آئیں کراچی وزٹ کریں، دیکھیں ہم کس حال میں ہیں۔ گل پلازا کی دکان سے ملنے والی انسانی ہڈیوں کی شناخت کا عمل کیسے انجام پائے گا، یہ جانتے اپنے نمائندے سلمان لودھی سے۔ سلمان بتائیے گا کیا بتانا ہے پولیس سرجن کا؟ انتہائی ایک پیچیدہ مرحلہ ہے۔ فورینسک ٹیمز یہ کہتی ہیں کہ کافی ساری جو ہڈیوں اور اعضا ملے ہیں وہ انتہائی بھربھرے ہو چکے ہیں ہڈیوں میں۔ اب اس میں سے ڈی این اے سیمپل نکالنا، کئی ہڈیاں ایسی تھی جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے ڈی این اے سیمپل نکالنا کافی مشکل مرحلہ ہے۔ اچھا، جیسے کچھ جلی ہوئی لاشیں جو ملی تھی پہلے ناقابل شناخت جو تھی، ان کا ڈی این اے سیمپل تو ان کو مل گیا تھا، جن کی مدد سے اب تک 7 افراد کی شناخت کر لی گئی ہے۔ لیکن آج جو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے 20 سے 25 سے 30 افراد کی یہ جسموں کے ہڈیاں ہیں، ان کے متعلق فورینسک لیب کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا ڈی این اے سیمپل اکٹھا کرنا، جوڑنا بہت مشکل مرحلہ ہے۔ وہ اس کو ناممکن تو قرار نہیں دے رہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اب یہ مشکل مرحلہ ہے جس کو آنے والے دنوں میں ان کو دیکھنا ہے کہ کس طرح عمل پایا جائے گا۔ اب تک جو 80 سے زائد افراد لاپتہ تھے ان کے بھی بلڈ سیمپل مکمل نہیں ہو سکے ہیں۔ بیشتر افراد کے تو لے لیے گئے ہیں، لیکن اب آج جو بیشتر ہڈیاں ملی ہیں ان کے ڈی این اے سیمپل لینا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ جو ٹیمز کہہ رہی ہیں اس پہ بھی کام کیا جا رہا ہے۔ سانحہ گل پلازا کی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس، ریسکیو آپریشن میں مشکلات سمیت دیگر پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پوچھا گیا آگ کتنے بجے لگی، اطلاع پہلے کہاں اور کس فائر اسٹیشن پر رپورٹ ہوئی، فائر اسٹیشن نے کتنے منٹ پر رسپانس دیا، گاڑیاں کتنے بجے اور کس فائر اسٹیشن سے جائے وقوع پر پہنچی۔ اجلاس میں تاجروں کی جانب سے سنورکل دیر سے آنے اور پانی کی کمی کی شکایت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے متاثرہ تاجروں اور متاثرہ خاندانوں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ کمشنر کراچی نے کہا رپورٹ تیار کر کے وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کریں گے۔ ایس بی سی اے نے بھی ریکارڈ تحقیقاتی کمیٹی کو جمع کرا دیا۔ کمشنر کراچی کو 7 فائلیں پیش کی گئی ہیں، 3 فائلیں گل پلازا کے زیر التواء مقدمات سے متعلق ہیں۔ عمارت کی منظوری سے متعلق رپورٹ بھی ایس بی سی اے نے جمع کرا دی۔ 18ویں ترمیم پر بات کرو تو پھڑپھڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد اگر سب اچھا ہے تو کیا کراچی میں آگ بھی اچھی ہوئی؟ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا قومی اسمبلی میں پی پی رکن کے سوال پر جواب۔ شازیہ صوبیہ نے پوچھا تھا اسلام آباد میں گدھوں کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، اس معاملے کو کون دیکھے گا؟ وفاقی وزیر نے جواب دیا صرف گدھے کا گوشت نہیں، مردہ مرغیاں اور مردہ جانوروں کا گوشت بھی کھلایا جاتا ہے۔ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں، یہ سب امور 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو منتقل ہو گئے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔